سورہ اسد اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے آخری پارے میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ رب کائنات نے معاشرے کی اصلاح کے پہلو کو بڑے آسان انداز میں الہ العالمین نے منشن فرمایا ہے، اور اسی طرح حصول جنت کے لیے بھی اللہ رب کائنات نے چند اصول اور ضوابط یہاں ذکر فرمائے ہیں، اور اسی طرح جنت کے حصول میں مشکلات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دکھ پہنچ جائیں، غم آ جائیں، آلام اور آزمائشیں آپ کا گھیرا تنگ کر دے، تو اللہ رب کائنات نے اس کا حل بھی یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک ذمہ داری آپ کی حق کی وصیت کرنی ہے، اور حق کی وصیت دو طرح سے ہے، ایک نیکی کا حکم دینا ہے اور دوسرا گناہوں سے منع کرنا ہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے، جب یہ مشن اپنائیں گے، اپنے اس ذمہ داری کو سر انجام دینے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو مصیبتیں بھی اپنے لپیٹ میں لیں گی، دکھ بھی پہنچیں گے، آلام اور مسائل بھی آپ کا گھیرا تنگ کریں گے، پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے وتواصوا بالصبر، پھر ان مصیبتوں پر، ان دکھوں پر، ان تکالیف پر، ان مسائل پر، ان آلام پر، ان آزمائشوں پر، ان امتحانات پر صبر کرنا ہے۔ جب صبر کریں گے اللہ رب کائنات انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو اللہ کے راہ میں تکلیف کو برداشت کر لے، اس پر صبر کرے اور اس سے وامانہ رکھے، اپنے آپ کو وامانہ کرنے سے روک لے، صبر کر لے، اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں ہم ان کو بغیر حساب میں اجر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور دنیا میں کامیابی ڈھونڈنے والوں، کاروبار میں، معیشت میں، زراعت میں، نوکری میں، بزنس میں، روپے پیسے میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں، فلاح کامیابی ڈھونڈنے والے، نہیں ملے گی کامیابی، نہیں کامیاب ہوگے، کوٹھیاں بنا کر، گاڑیاں لے کر، گاڑی لے کر، بنگلے بنا کر، بیل سے بیٹھا کر کے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی اللہ کی طرف سے۔ جب فی سبیل اللہ میں نکلو گے، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اس پر صبر کرو گے، اللہ تمہیں صبر کے بدلے اجر بھی بے حساب دے گا اور کامیاب کا نام کر دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ لعلکم تفلحون، کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، صبر کرو، صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ یتیم جس کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جس کو آپ سن رہے ہیں، جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، جس کی تبلیغ، جس کی اشاعت، جس کی تبلیغ، جس کی بیان کرنا، جس کا ابلاغ میں کر رہا ہوں، میرے علماء کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یتیم، یہ اسلام، یہ شریعت بغیر صبر کے ہم تک نہیں پہنچی۔ اس کے راستے میں مصیبتیں آئی ہیں، امتحانات آئے ہیں، آزمائشیں رب نے دی ہیں، پھر ان آزمائشوں پر ان ہستیوں نے صبر کیا، آج یہ صبر کا صبر ہے، دین ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اگر صبر نہ کرتے تو یہ دین آج ہم تک نہ ہوتا، اور ہمیں یہ درس دے رہا ہے ہمارا یہ دین کہ آپ کبھی اس راستے میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے،
کریں گے، شرک سے منع کرو گے، دشمنی مول لینی پڑے گی، بدعات سے روکو گے، دشمن بن جائیں گے۔ جب آپ بدعات سے منع نہیں کریں گے پھر وہ آپ سے شیر و شکن ہوں گے۔ اگر بدعات سے، شرک سے، توحید کی دعوت دو گے پھر کوئی آپ کا سجن اور بیلی نہیں ہوگا، دشمن ہوں گے، اپنے بھی برائے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں اتبع ما یوحی الیک، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے میں بھی اور میری ساری امت اس وحی کے متبع ہے جو اللہ نے وحی کی ہے اور شریعت کے متبع ہے۔ واصبر، پھر وحی کی اتباع کے بعد صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ صبر کی تلقین ہے پیغمبر کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، جس نے سیرت اٹھائے، جس نے زندگی کا مطالعہ کرے، جس نے اس دین کو اپنایا ہے، اس پر عمل کیا ہے، صبر اس نے کیا ہے، دشمنیوں کا سامنا اس نے کیا ہے، پھر وہ آگاہ نہیں۔ اور صبر کہتے کس کو ہے؟ صبر کہتے کس کو ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس کو کہتے ہیں جب ہی صدمہ پہنچے اور اس پر واویلا نہ کرو، واویلا بھی کر لو، بین بھی کر لو، مرثیے بھی کہہ لو، نوحہ بھی کہہ لو، پھر اس کے بعد کہہ لو کہ ہم نے صبر کیا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے ہی صدمہ، شوق، نقصان، گھاٹا، مالی گھاٹا ہو، جانی گھاٹا ہو یا کوئی اور نقصان ہو، اس کا سامنا ہو، اس پر فوراً صبر کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ پھر اس پر اجر بھی ملتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، پھر بغیر حساب کے اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اسی لیے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہے وہ فرمایا کرتے تھے الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے۔ اگر ان کے اس قول کو بریک بیوی سے پرکھا جائے، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھا جائے حق ادا نہیں ہوتا۔ صبر آدھا ایمان کیسے؟ انسان کبھی بھی غیر مسلم ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنا کون سا مشکل ہے، 4 لفظ تو ہے، پھر اس پر ڈٹ جانا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آلام آئیں، مسائل آئیں، اپنے جاتے ہیں چلے جائیں، دشمن بنتے ہیں، بچ جائیں، پھر جو ڈٹ گیا ہے اس نے اپنے اس پڑے ہوئے کلمے کو مضبوط کیا ہے، آدھا وہ اور آدھا یہ۔ اسی طرح تو ہے کہ الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ کلمہ پڑھ لیں، تھوڑی سی مصیبت آئے، تنگی آئے، ترشی آئے، کسی کی طرف سے کوئی دکھ آئے، مصیبت آئے، پھر اپنے اسلام کو چھوڑ دیں، اپنے ایمان کو چھوڑ دیں، اپنی دعوت چھوڑ دیں، اپنا مشن چھوڑ دیں، توحید چھوڑ دیں، شرک میں لگ جائے، بدعات میں لگ جائے، سنتوں کا احترام نہ کریں، تھوڑا سا نقصان پہنچے، یہ سارے کام کر لیں، صبر تو نہیں ہوا نا، آدھا ایمان تو نہیں ہوا۔ آدھا ایمان یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیں، دین میں آ جائیں، پھر اس پر جتنی بھی مصیبتیں، دکھ، تکلیف آئیں، پھر اس پر صبر کرنا ہے، خندق پیشانی سے اس کا سامنا کرنا ہے۔ وہ مصیبتیں کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہے بردباری کسے کہتے ہیں؟ بردباری کی آسان تعریف یہ ہے کہ جب انسان کے پاس قوت بھی ہو، طاقت بھی ہو، حیثیت بھی ہو، پاور بھی ہو، افرادی پاور ہو، افرادی قوت ہو، لوگ بھی ہوں، ماننے والے بھی ہوں، چاہنے والے بھی ہوں، بہت اس کے کوئی آپ کو نقصان دے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے،
بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ نہ لے یہ حلم ہے، یہ بردباری ہے، اور اس پر خاموش ہو جائے یہ صبر ہے۔ قوت و طاقت کے باوجود بدلہ نہ لینا علم و بردباری ہے، پیشنس ہے، اور بدلہ نہ لے کر اس پر خاموش ہو جانا اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ لینا، امتحان سمجھ لینا، وغیرہ نہ کرنا یہ صبر ہے۔ یہ صبر انسان کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیتا ہے، اور یہ صبر انبیاء کا شیوا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوْالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اسماعیل پیغمبر ہو، ادریس پیغمبر ہو، ذوالکفل ہو، سب کے سب یہ میرے برگزیدہ انبیاء صابرین ہیں، صبر کرنے والا۔ تکلیفیں آئیں صبر کی۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ قربان ہونے کے لیے چلے، باپ نے خواب دیکھا، خواب پر لبیک کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیرے اوپر چھری پھیر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے باپ جو خواب میں تم نے دیکھا ہے وہ کہتے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ چھری پھیری، چلی چھری، یہ تو اللہ کا حکم تھا، دنبا کیا، فاصلہ ہوا، لیکن اسماعیل نے صبر کیا ہے۔ یہ چھوٹا عمل نہیں، یہ انبیاء کا شیوا اور مشن ہے، اور یہی لڑی چلتی ہے۔ آخری نبی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ہر پہلو میں ہر موڑ پر آپ کو امام الانبیاء کی سیرت میں صبر ملے گا، صبر ہی صبر۔ ایک ہی پہلو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ ہے، آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے، اپنے دشمن بنے گے نہیں۔ جب آپ نے پوچھا تھا کہ میں نے آپ کے اندر 40 برس گزارے ہیں، ہم وجدتمونی صادقا و کاذبا، آپ نے مجھے جھوٹا پایا ہے یا سچا پایا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ ما جربناک الا براء الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے آپ کو سچا پایا، دکھ میں ہو، غموں میں ہو، تکالیف میں ہو، ہر پہلو پر آپ کو سچا پایا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ سچے ہیں۔ پھر آپ نے جب یہ جواب سنا تو پھر اپنے مشن کا آغاز کیا، قل لا الہ الا اللہ تفلحون، تحرک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پر اکٹھا ہو جاؤ، تحرک العرب والعجم، ایک کامیاب ہو جاؤ گے، اور دوسرا عرب و عجم تمہارا غلام بن جائے۔ پھر اپنے دشمن بنے یا نہیں؟ دشمنیاں ہوئی نہیں؟ پھر آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند نہیں کیا، 3 سال تک آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کیا گیا، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیویوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو اس گھاٹی میں بند کر لیا گیا، اور خالی بند نہیں کیا، دانا پانی بھی بند کر دیا، کھانا نہیں دینے دیا، پانی پینے کا وہ سپلائی بند کر دے، نہ پینے کا پانی نہ کھانے کے لیے کچھ خوراک، اس سارا سسٹم بند ہے۔ اور 3 سال آپ نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارے۔ صرف آپ نے نہیں، آپ کے ماننے والے بھی
شیب ابی طالب کی گھاٹی میں موجود تھے۔ صحابہ گزارا کیسے کرتے تھے؟ درختوں کے پتوں کو چوس کر اور درختوں کی جڑوں سے پانی چوس کر گزارا کیا کرتے تھے۔ میں تو بعض سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ چمڑے چوس کر گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ بتاؤ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ایک دن بھی بغیر کھائے پیے گزار لے؟ ایک دن، ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ اور جنہوں نے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے 3 سال بغیر کھانے پینے کے، میسر ہونے کے 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارے۔ سیرت والوں نے لکھا the situation of the children is very pitiable۔ بچوں کی کیفیت قابل رحم تھی۔ چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا؟ جو معصوم، جو دودھ پر تھے، جن کی خوراک دودھ تھی، ان کا کیا قصور تھا؟ قصور تو چلو ان کے نزدیک بڑا کا تھا کہ دین چھوڑا ہے، دوسرے دین پر چلے گئے، محمد رسول اللہ کی بات مانی ہے۔ قصور بڑا کا تھا، چھوٹے بچے بھی سزا میں ہے، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، وہ سزا ان بچوں کو کیوں ملی؟ تو ہمارے لیے سبق ہے، پہلو ہے کہ جیسے ان بچوں نے بغیر قصور کے، حالانکہ قصور ان کا بھی نہیں تھا جو بڑے تھے، لیکن بچوں نے قابل رحم حالت میں بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ جب ان لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب جماعت ہے، یہ کامیاب ہے۔ جب انہوں نے صبر کیا تو پھر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ جب صبر کیا رب کا اعلان ہوا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کی نہیں، یہ رب کی جماعت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے میرے دین کی خاطر صبر کیا، مار برداشت کی، بھوک پیاس سب کچھ برداشت کیا، صرف دین کے لیے صبر کیا۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میری جماعت ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اور ایسے تو نہیں، اللہ نے ایسے اعلان تو نہیں کیا کہ آج کے بعد یہ جو بھی کریں ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ قرآن تو پہلے نازل ہوا، صحابہ تو بعد میں زندہ رہے، غلطیاں ہوتی ہیں انسان میں، بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہے، ہوئی بھی صحیح، لیکن رب نے پہلے اعلان کیا ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ معافی کا اعلان اور اعزاز کس بیس پر، کس بنیاد پر ملا؟ وہ بیس یہ تھی کہ لوگوں نے دین پر آنے والی تکالیف کا، چیلنجز کا فیس کیا، سامنا کیا اور صبر کیا۔ رب کو ان کا صبر اتنا پسند آیا کہ رب نے ان کے بعد والے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ صحابہ نے صبر کیا نہیں کیا؟ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، کس کس پہلو کو ذکر کروں؟ آپ کی لخت جگر امام الانبیاء کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الزام لگا نہ لگا؟ ظالموں نے الزام لگایا، روتی نہیں۔ رب نے برات کے لیے، بری و ذمہ ہونے کے لیے رب نے ایک رکوع قرآن میں نازل کیا۔ سورہ نور ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس رکوع کو پڑھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات رب نے ذکر کی ہے۔ جب اللہ نے ان کو گناہ سے بری کیا، یہ الزام ہے، جو مورد الزام پھیلے، جنہوں نے الزام لگایا، ان میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے سگے خالہ زاد مصطفیٰ بن اساسہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے، غلطی لگ گئی،
سکے خالہ زاد الزام لگا بیٹھے، اور ایسے خالہ زاد جن کا گھر کا راشن ابو بکر صدیق دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے مسکین غریب، گھر کا راشن ابو بکر دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی ان کی بیٹی پر الزام لگایا۔ جب برات کا اعلان ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، وہی کھڑے ہو کر کہا آج کے بعد میرے گھر سے ایک دانہ بھی مصطح بن اساسہ کے پاس کھانے کے لیے نہیں جائے گا، نہیں دوں گا ان کو راشن، نہیں دوں گا۔ انہوں نے میری بیٹی کا، رسول کی پاک بیوی کا حیا نہیں کیا۔ یہ اعلان کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْأَلْبِ وَلَا يَأْتَلِ کہ وَلَا يَأْتَلِ، اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں یہ ذکر کیا کہ اے ابو بکر تو یہ نہیں چاہتا اما تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، تو ان کا نام نفقہ دیتا ہے، کیوں روکتا ہے؟ اور دے ابو بکر، انہوں نے الزام لگایا، ہو گیا ہے جو ہونا تھا، آپ نے نام نفقہ نہیں بند کرنا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو نام نفقہ دیتا ہے اس کے بدلے رب تجھے معاف کر دیتا ہے، تو اپنی معافی پسند نہیں کرتا؟ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر وہی کھڑے ہو کر کہا جیسے راشن، نام نفقہ، کھانے پینے کی چیزیں پہلے جایا کرتی تھی، آج کے بعد پھر بھی مصطح بن اساسہ کے گھر جایا کرے گی۔ کیوں؟ رب نے دس دیا ہے ابو بکر، تکلیف پہنچی ہے، مصیبت آئی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دے، بخش دے، مسکین کو معاف کر دے، صبر کر، اس صبر پر رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہو، مصیبت پر صبر کرو، واویلا نہیں کرنا، ہار نہیں مچانی، شور و غل نہیں کرنا۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، کسی نے یہ پرمٹ نہیں لکھوایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، نہیں۔ مصیبت پہنچے صبر کریں، واویلا نہ کریں، صبر پر بڑا اجر ملتا ہے، ایسا اجر ملتا ہے جس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے، اور جو صبر کرتا ہے رب اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں، صبر کریں۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو پچھلے جتنے جمعوں میں اشرح اثر کی تفسیر آپ نے سنی، میں نے سنائی، اللہ رب کائنات سننے اس پر عمل کرنے والا صحیح معنی میں مسلمان بنائے۔ اللہ رب کائنات میرے اور آپ کے عقیدے کی، اعمال کی اصلاح فرما دے، عقیدہ توحید نصیب فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔